خانویز ٹی وی کے ویڈیوز میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ ایک زمانے میں اوکرش کے چھوٹے سے قصبے میں تھامس رینالڈس نامی ایک شخص رہتا تھا۔ تھامس ایک نرم مزاج شخص تھا جس پر کسی ایسے جرم کا غلط الزام لگایا گیا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ تھامس کو گرفتار کیا گیا اور ایک ایسے جیل میں بند کر دیا گیا جو کہ ایک زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی والی جیل ہے، اور یہ جیل اپنے سخت ضابطوں اور سنگین ماحول کے لیے جانا جاتا ہے۔ تھامس نے مقدمے کی سماعت اور اس کے بعد کے سوالوں کی قید کے دوران اپنی بے گناہی کو برقرار رکھا۔ تھامس کو ایسے ثبوتوں کی تلاش تھی جو اس کی بے گناہی کو ثابت کر سکیں۔ ایک طوفانی رات جیسے ہی فاصلے پر گرج چمک رہی تھی، تھامس نے اپنے سیل میں ایک چھپا ہوا ڈبہ دریافت کیا۔ اس ڈبے کے اندر اسے ایک پرانا نیوز پیپر ملا جس کا تعلق ایک قیدی سیموئل فلیچر سے تھا۔ اس نیوز پیپر نے کئی سال پہلے اوکرش سے سیموئل کے فرار کی کوشش کو بیان کیا تھا۔ سیموئل جیل کی دیواروں کے نیچے ایک ٹنل کھودنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سیموئل کی بہادری اور وسائل سے متاثر ہو کر تھامس نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اگلے کئی مہینوں میں تھامس نے جاگنے کے ہر لمحے کو اپنے فرار کے منصوبے کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے جیل کی کمزوریوں کو اچھی طرح نوٹ کیا، جیل میں موجود حفاظتی نظام کی کمزوریوں کو بھی دریافت کیا، اندھی جگہوں کی تلاش کی اور جیل کے اندر ہی مختلف سورسز سے سارے ٹولز اکٹھے کیے جو اسے چاہیے تھے۔ جیسے ہی منصوبہ تکمیل کے قریب پہنچا، تھامس نے چند قابل قیدیوں کی مدد سے اپنے پلان کو آگے بڑھایا۔ یہ قیدی بھی انصاف چاہتے تھے۔ انہوں نے مل کر بہت محنت کی اور اپنے علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے آنے والی بے شمار رکاوٹوں کو دور کیا۔ وہ رات اب دور نہیں تھی جب تھامس اور اس کے ساتھی اس جیل سے فرار ہونے والے تھے۔ یہ ایک اندھیری رات تھی، چاند کا سایہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہی وہ رات تھی جس کا انتظار تھامس اور اس کے ساتھی کر رہے تھے۔ مختلف ٹولز کا استعمال کر کے جو انہوں نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے تھے، تھامس اور اس کے ساتھی اپنے کام میں لگ گئے۔ انہوں نے خاموشی سے سیکیورٹی کیمراز کو نیویگیٹ کیا اور گشت کرنے والے محافظوں کو چکمہ دے دیا۔ انہوں نے بالکل ویسے ہی ٹنل کو فالو کیا جیسا کہ سیموئل نے اپنے نیوز پیپر میں بیان کیا تھا۔ کبھی کبھار کسی خطرے کے آثار کو سننے کے لیے رک جاتے تھے اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں لگ جاتے تھے۔ آخر کار تھامس اور اس کے ساتھی جیل کی دیواروں سے باہر نکل آئے۔ باہر آتے ہی تھامس اور اس کے ساتھی کھلے میدان میں دوڑتے ہوئے رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس موقع کی ایک محدود کھڑکی ہے، اس سے پہلے کہ ان کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا جائے اور تلاش شروع کی جائے۔ ہفتوں تک تھامس اور اس کے ساتھی فرار احتیاط سے گرفتاری سے بچتے رہے، اپنی عقل اور باہر سے ہمدردوں کے ایک چھوٹے سے نیٹ ورک کی حمایت پر بھروسہ کرتے رہے۔ مقامی خبریں اس جرات مندانہ فرار کی خبروں سے گونج اٹھے جس نے عوامی سازش اور تھامس کے مقصد کے لیے ہمدردی کو ہوا دی۔ جیسے جیسے تھامس کی تلاش تیز ہوتی گئی، وہاں کی سرکار پر دباؤ بڑھتا گیا کہ وہ اپنے کیس کا دوبارہ جائزہ لیں۔ یہ مسئلہ لگاتار نیوز میں آنے کی وجہ سے وہاں کی سرکار اس جرم کی دوبارہ تحقیقات کرنے پر مجبور ہو گئی جس جرم کے لیے تھامس کو قید کر دیا گیا تھا۔ مہینوں بعد ایک پیش رفت ہوئی، نئے وٹنس سامنے آئے۔ ان کی گواہی تھامس کو بے گناہ ہونے کا اشارہ کر رہی تھی، جس کے لیے تھامس کو غلط طور پر سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے وٹنس اور عوامی جذبات دیکھ کر تھامس رینالڈس کو بری کر دیا۔ تھامس کی گمشدگی، وہ قیدی جو بظاہر پتلی ہوا میں غائب ہو گیا تھا، جرات، لچک اور حتمی انصاف کی افسانوی کہانی بن گئی۔ اس کی کہانی نے لاتعداد دوسروں کو متاثر کیا۔ نظام انصاف کے اندر موجود خامیوں اور مصیبت پر قابو پانے کے لیے انسانی روح کی طاقت پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد تھامس نے اپنی ساری زندگی لائر بن کے لوگوں کے انصاف اور حق کے لیے وقف کر دی۔
تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا انجام نہ پیش آئے جو تھامس کے ساتھ ہوا تھا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔